اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ الذی من علینا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیہ دون الامم الماضیہ والقرون السالفہ۔ آج ہم اپنے دیکھنے اور سننے والے عاشقان رسول خدا ناظرین کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ صفات مقدسہ بیان کریں گے کہ ہمارے پیارے نبی کیسے تھے اور کتنی عظمتوں کے مالک تھے۔ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کے لیے، اس وحدہ لا شریک خدا کے لیے کہ جس نے ہم پر احسان کیا اور ہمارے درمیان اپنی محبوب ترین ہستی اور اپنے محبوب ترین بندے کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ظلمت کے دور میں ظلمت کو ختم کرنے کے لیے نبی بھیجے، اپنے محبوب ترین بندے بھیجے، لیکن اللہ نے جو اس دور ظلمت میں جس میں ہمارے پیارے نبی بن کر آئے، نبی مبعوث ہوئے، وہ دور دنیا کا بدترین دور تھا، لیکن احسان دیکھیں خداوند متعال کا کہ اس بدترین دور میں، اس بدترین جہلیت کے دور میں پروردگار نے اپنی محبوب ترین بندے کو، اپنی محبوب ترین ہستی کو، سلطان انبیاء کو، اشرف الانبیاء کو ہمارے درمیان نبی بنا کر بھیجا۔ یہ خداوند متعال کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے اس نبی کو ہمارے درمیان نبی بنا کر بھیجا جس کی امت بننے کے لیے خود انبیاء تمنا رکھتے تھے اور اظہار بھی کیا بعض نبیوں نے کہ کاش ہم آخری آنے والے نبی کی امت میں ہوتے۔ تو آج ہم اس مختصر سی گفتگو میں ہمارے پیارے نبی کی کچھ صفات ذکر کریں گے۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو وحی کا امانت دار بنا کر بھیجا۔ ہمارے پیارے نبی ایسے صادق اور امین تو بے شک تھے، لیکن اللہ کی وحی کے بھی امین تھے۔ جیسے جیسے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے ہمارے پیارے نبی پر وحی کا نزول فرمایا، بعین ہی لفظ بلفظ اور اسی لہجے کے ساتھ، اسی لب و لہجے کے ساتھ ہمارے پیارے نبی نے امت تک پہنچایا۔ اور ہمارے پیارے نبی ایسی ہستی ہیں جو خداوند متعال کی تمام مخلوق میں سے برگزیدہ ہیں۔ دیکھیں احسان، دیکھیں خداوند متعال کا کہ ہم گنہگار لوگوں کے درمیان ایسی ہستی کو بھیجا جو تمام مخلوق میں برگزیدہ ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ پوری کائنات کی وجہ تخلیق جو نبی تھے، اللہ نے ہمارے درمیان بھیج کر ہم پہ احسان کیا ہے۔ اور اپنے بندوں میں پسندیدہ جو شخصیت تھی، جو نبی پسندیدہ ترین تھے، اللہ نے ان کو ہمارے درمیان نبی بنا کر بھیجا کہ جاؤ اس ظلمت والے دور میں، اس جہلیت والے دور کو نورانی دور میں تبدیل کیجیے۔ اور اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو رحمت کا پیشوا بنا کر بھیجا۔ رحمت کا پیشوا بنا کر بھیجا یعنی کیا باقی نبی جو آئے تھے وہ رحمت کے پیشوا نہیں تھے؟ اس میں شک نہیں ہے کہ تمام نبی اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئے ہیں،
لیکن جتنا عرصہ انہوں نے زندگی گزاری، دنیا میں رہے، تبلیغ کرتے رہے، کچھ انبیاء نے کم عرصہ تبلیغ کی اور کچھ انبیاء نے ایک طولانی عرصہ تبلیغ کی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ لیکن جب لوگوں نے انبیاء کو اذیتیں دینا شروع کی، تکلیف پہنچاتے تھے، پتھر مارتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، تو پھر انبیاء نے اپنی ہی قوم کے لیے، اپنی ہی امت کے لیے خداوند متعال سے عذاب کا تقاضا کیا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی جو رحمت للعالمین ہیں، جو رحمت کے پیشوا بن کر آئے، جب لوگوں نے پیغمبر کو ستانا شروع کیا، پتھر مارنے شروع کیے، بچوں نے تنگ کرنا شروع کیا، اور خداوند متعال نے خود فرشتوں کو بھیجا کہ جائیں میری محبوب ترین شخصیت سے، میرے محبوب سے یہ کہیں کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں پر پہاڑ ڈھا کے تباہ و برباد کر دوں، اگر آپ چاہیں تو ان کو اس زمین میں غرق کر دوں۔ جب فرشتے آئے ہمارے نبی کے پاس تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، اگر ان لوگوں کو تباہ کرنا تھا تو پھر مجھے رحمت للعالمین کیوں بنا کر بھیجا؟ تو ایسے پیشوائے رحمت کہ کسی بھی تکلیف کو خود برداشت کر لیتے ہیں، ہر تکلیف کو خود برداشت کر رہے ہیں، لیکن اپنی امت پر کسی تکلیف کو، کسی عذاب کو برداشت نہیں کر رہے، اور خیر و سعادت کے پیش رو ایسے نبی جو ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے تھے، اپنوں کی بھی خیر خواہی کر رہے ہیں، غیروں کی بھی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ کفار و مشرکین آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، آپ کے پاس اپنا مال و متاع رکھتے تھے، اور ایسے نبی کے برکت کا سر چشمہ ہے، جو برکت کا سر چشمہ ہے، اللہ نے ایسے نبی کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے، اور واقعاً یقیناً یہ احسان ہے خداوند متعال کا کہ ایسے نبی کو ہمارے درمیان بھیجا جو ہمیشہ اور ہمیشہ امت کے خیر خواہ رہے ہیں۔ جس نبی نے اس خالق کے کبریا کی خاطر اپنے خاندان سے جنگ کی، یہ کہنا آسان ہے لیکن اپنے خاندان سے لڑنا، جنگ کرنا یہ مشکل ہے، بہت سخت مرحلہ ہے کسی شخص کے لیے، لیکن پاک پیغمبر نے خدا کی خاطر اپنے خاندان سے جنگ بھی کی، اور دین کو زندہ کرنے کی خاطر اپنوں کو چھوڑ کر دور چلے گئے، اپنوں کو اپنوں سے، اپنے آپ سے دور کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم میرے خالق کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ جو دین کا انکار کرتے تھے ان کو اپنے آپ سے دور کیا کہ تم دین کو نہیں مانتے، اور جو اقرار دین کرتے تھے، چاہے وہ دور دراز علاقے اور دور دراز ممالک سے آنے والے لوگ تھے، ان کو اپنا قرب عطا کیا، یعنی دین کی خاطر اپنوں کو دور کیا کہ تم دین کو نہیں مانتے، تم دور ہو جاؤ، اور جو دین کا اقرار کرتے تھے ان کو گلے لگایا، نہیں دیکھا کہ یہ اس کا رنگ سیاہ ہے یا سفید، نہیں دیکھا یہ عربی ہے یا عجمی، نہیں دیکھا کہ یہ کس ذات سے اس کا تعلق ہے، بس یہی دیکھا کہ یہ میرے خالق کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ توحید کو ماننے والا ہے، اس کو سینے سے لگایا، اور جو توحید کے انکار کرنے والے تھے، چاہے وہ اپنے ہی کیوں نہیں تھے، ان کو اپنے آپ سے دور کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہماری دوستی بھی
بعین ہی سنت پیغمبر کی طرح ہونی چاہیے. جو دین میں ہمارے ساتھ چل سکتا ہے اس کو اپنے ساتھ چلائیں، جو دین میں ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا اس سے کنارہ کش ہو جائیں، دور ہو جائیں. تو پاک پیغمبر کی دوستی بھی دین کی خاطر تھی اور دشمنی بھی دین کی خاطر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاک پیغمبر نے کسی کو اپنے قریب کیا ہو ذاتی محبت کی وجہ سے، یا کسی کو دور کیا ہو ذاتی نفرت کی وجہ سے. نہیں، ہمارے پیارے نبی تو نفرت ہی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ لوگوں سے محبت کرتے تھے اور دین کی وجہ سے لوگوں سے محبت کی. دوستی تھی، محبت تھی، الفت تھی تو دین کی وجہ سے. اور اگر کسی سے نفرت کرتے تھے تو بھی دین کی وجہ سے نفرت کرتے تھے. اور اسی دین کی خاطر اور خالق کبریا کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا اور دیار غیر میں ہجرت کی.